میں ہوں آپ کا میزبان جہاں زیب علی. آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ امریکہ کے اندر یہ سال انتخابات کا سال ہے اور بہت زبردست سیاسی ہلچل ہے اس ملک کے اندر، تند و تیز بیانات اور زبردست قسم کی الزام تراشیاں. لیکن اب پاکستان کا سیاسی ماحول جو کہ ہمیشہ سے ہی گرم رہا ہے، اس وقت تھوڑا سا اس میں مزید تیزی آئی ہے، کیونکہ حال ہی میں اے پی سی ہوئی ہے وہاں پر، اور ہم نے وہاں پر بلاول صاحب کی تقریر دیکھی، شہباز شریف صاحب کو تقریر کرتے دیکھا، مریم نواز وہاں موجود تھی، اور ایک بڑے عرصے کے بعد ایک ایسا خطاب جو کہ اب کافی عرصے سے لوگوں کو انتظار تھا، وہ ہے جناب میاں محمد نواز شریف کا، جو کہ اس وقت لندن میں ہیں. انہوں نے بھی اے پی سی سے خطاب کیا اور اپنی خاموشی توڑی اور ایک مرتبہ پھر ایک بڑی متنازع تقریر کر ڈالی. اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے، اور کچھ اور بھی مزید خبریں آ رہی ہیں کہ ایک اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ ایک کوئی اہم پیغام لے کر جو ہے باجوہ صاحب کے پاس، جنرل باجوہ صاحب کے پاس گئے، لیکن وہ اہم پیغام جو ہے ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ سیاسی طور پر ہی حل ہونے چاہیے. اس پر بھی ایک کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں. اس سب معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آج بڑا زبردست پینل میرے ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب نیو یارک سے خالد عوان صاحب، جو کہ پیپلز پارٹی کے یو ایس اے کے صدر ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب اسد چودھری صاحب، بڑے سیاسی تجزیہ کار ہیں، اور ماضی میں جو ہے نون لیگ کے ساتھ بھی ان کا ہم نے کافی دیکھا، ان کا جھکاؤ رہا، ان سے ان کی ملاقاتیں رہتی تھی. یہ نواز شریف کے جب بھی آتے تھے ہم نے دیکھا ان کو ان کے قریب ساتھی میں ان کا شمار ہوتا ہے. ساتھ موجود ہے جناب عمر گھمن صاحب، جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں، اور آج کل ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ان کی ہم گفتگو دیکھتے رہتے ہیں، عمران خان کے ساتھ بھی کافی حد تک انگیج ہے. اور ان کے ساتھ موجود ہے جناب اظہار خان صاحب، جو کہ کراچی میں ایک جماعت کے ساتھ سیاسی ورکر کے طور پر وابستہ رہے ہیں کافی عرصہ. اور آج اس معاملے پر بات کا آغاز جو ہے وہ عمر گھمن صاحب سے کروں گا. گھمن صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ اے پی سی جب ہوئی ہے اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اے پی سی آ رہی ہے، کوئی رہبر کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں، اور اب یہ حکومت گئی اور گئی، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اے پی سی کا ایجنڈا کیا تھا؟ دیکھیں، بڑی مہربانی جازب صاحب، اینڈ السلام علیکم ٹو آل دا ویورز. دیکھیں، بات یہ ہے کہ منافقت کی پاکستان میں انتہا ہو گئی ہے. یہ اے پی سی میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 20 سال سے خود، مطلب ہے جب 2002 میں ہم ایم این اے بنے تو 2003 کی جنوری میں اے پی سی ہوئی، پھر اس کے بعد 2004 میں ہوئی، 2005 میں ہوئی، پھر اس کے بعد تو لاتعداد اے پی سیز آپ کے سامنے ہوتی رہی ہیں. پرابلم کیا ہے؟ بیسک پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس انکیوبیشن ٹیم سے پیدا ہوا ہے. اب دیکھیں، آپ کے سامنے بھٹو صاحب ہیں، وہ آئے، وہ کدھر سے آئے؟ وہ ایوب خان صاحب کے ساتھ جو ان کی ریلیشن شپ تھی سب کو پتہ ہے. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب آئے، ان کی جو ریلیشن شپ جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تھی وہ بھی سب کو پتہ ہے. اب اگر آج فوج جو سی ہے وہ متنازع نہیں ہونا چاہتی اور وہ عمران خان کو وہ ایک انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیا یہ لوگ پاکستان فوج کو، اب دیکھیں، آپ نے میاں نواز شریف صاحب کا سنا بیان پچھلے دنوں، میں نے تو نہیں دیکھا لیکن میں نے سنا ہے کہ انہوں نے پاکستان فوج کو ملائن کیا ہے، پاکستان فوج کے اوپر اٹیک کیا ہے. کیا وہ پاکستان فوج کو کے اتنے احسانات بھول گئے ہیں؟ یہ اسی طرح ہے جس طرح وہ کل کو کہیں کہ جی پاکستانی عوام جون سی ہے وہ غلط ہے. پاکستانی عوام کا کیا قصور ہے؟ یہ اے پی سی جون سی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں اس کے ساتھ کہ کسی صورت کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت کو کوئی بندہ 5 سال نہ ہلا سکتا ہے. یہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی کے ساتھ آئے ہیں کیونکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ فوجی عامر تو آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، لیکن پولیٹیکلی ہی از دی اونلی ون ہو ہیز کم ود دس سلوگن کہ میں نے انصاف کرنا ہے. اور آج کا سلوگن نہیں ہے یہ 25 سال پرانا سلوگن ہے جب سے میں عمران خان کو جانتا ہوں. لیکن گھمن صاحب، نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں جو جس ادارے کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کو پرابلم ان لوگوں سے ہے جو کہ جمہوریت کے معاملے کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں اور سٹنگ پرائم منسٹر الیکٹڈ آفیشلز کو گھر بھیج دیتے ہیں. انہیں ان سے پرابلم ہے. زبیر صاحب کی بھی آج بات سن رہا تھا، جو سینئر لیڈر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو سرحدوں کے اوپر جو فوجی بیٹھا ہے وہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ان کو ان جرنیلوں سے مسئلہ ہے جو کہ سیاست میں دخل اندازی کرتے ہیں. دیکھیں جی، خود سیاست جرنیلوں کی ریلیشن شپ کے ساتھ بلڈ ہوا ایک انسان یہ کس طرح سوال کر سکتا ہے؟
دیکھیں نا آپ اور میں, مطلب ہم نے اگر چوری نہیں کی ہوئی, آپ صحافی ہیں, آپ نے کوئی غلط بات نہیں چھاپی ہوئی, کوئی آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. میں حیران ہوں اس بات کی کہ مطلب دیر از نو کریڈیبلٹی آف دس جینٹلمین. ہی ہمسیلف از ایگزیکٹلی واٹ ہی سیز کہ نہیں ہونا چاہیے. کیا انہوں نے یہی کہا ہے نا آپ کو کہ دیکھیں جی لوگوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ضیاء الحق صاحب کی مداخلت نہیں تھی پاکستان ماضی کے میں اندر؟ آپ کی بات بالکل درست ہے, ماضی میں بھی ہم یہ سب چیزیں دیکھتے رہے ہیں. اسد چوہے صاحب آپ کی جانب آؤں گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر دوسرے الطاف حسین بننے جا رہے ہیں؟ میاں محمد نواز شریف جیسا کہ تقاریر کر رہے ہیں, ایک تو اتنا عرصہ ان کو میڈیا پہ آنے نہیں دیا گیا, لیکن جب اب آئے تو ایک بار پھر وہی حملے, وہی بیانات. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب میاں نواز شریف کا بھی لگتا ہے ان کو بس یہ ایک خودکش حملہ کر دیا انہوں نے دوبارہ سے اپنا خطاب کر کے اس طرح کا؟ شکریہ جنید صاحب, آپ نے پروگرام میں لیا, اور باقی تمام ناظرین کو اور پینلسٹ کو میرا السلام. 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہنا کہ الطاف حسین بننے جا رہے ہیں, یہ تو بڑی جاتی کی بات ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے, جیسے میں یہ گمن صاحب کی باتیں سن رہا تھا تو بڑی عجیب سی مجھے تھوڑی ہنسی بھی اندر سے آ رہی تھی کہ فوج کا کردار اگر نواز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ رہا ہے تو آج کل کی حکومت جو آئی ہے اس کے اندر کیا کردار نہیں ہے, اور یہ ذرا سوالیہ نشان ہے اس کے اندر. بلکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو فوج کے ساتھ کبھی بھی پرابلم نہیں رہی. نواز شریف صاحب نے جو اپنا بیانیہ دیا ہے پہلے تھا اور اب بھی وہی ہے, انہوں نے فوج کے کردار جو سیاست کے اندر ہے اس کی ہمیشہ مذمت کی, اور اب بھی وہ اسی کی مذمت کر رہے ہیں. ان کا اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا جنہوں نے یہ سارا سارا کھیل کھیلا. اب وہ کون تھے؟ ظاہر ہے وہ نواز شریف صاحب کو پتا ہوگا, یا جو صاحب عقل رکھتے ہیں, وہ نظر رکھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کس کا یہ کردار ہے اس کے اندر. تو ان کا اشارہ اس طرف ہے. تو ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا اے پی سی کے اندر ایک بھرپور کامیاب اے پی سی ہوئی, جس کے بعد کم سے کم موجودہ حکومت تو غائب ہو گئی ہے. کم سے کم اے پی سی کا یہ اثر تو ہوا ہے کہ موجودہ حکومت آپ کو اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہی. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں, میاں نواز شریف ایسا کون سا جنرل ہے جس سے میاں نواز شریف کی لڑائی یا اختلاف نہیں ہوا؟ ایسا کون سا جج ہے جس سے میاں نواز شریف کا جھگڑا نہیں ہوا؟ ایسی کون سی عدالت ہے جن کے فیصلوں کو انہوں نے مسترد نہیں کیا؟ کہ جی پہلے اس میں سر میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ کون سے جو جرنیل کی آپ نے بات کی, تو پہلے یہ بتائیں کہ چیف ایگزیکٹو کون ہوتا ہے ملک کا, پہلے یہ بتا دیں آپ. اس کا جھگڑا نہیں, میرا یہ کہنے کا مطلب یہ کہ اس کا جھگڑا تصور نہیں, کیونکہ وہ نظریاتی آدمی ہے اور وہ سویلین بالادستی پر یقین رکھتے ہیں, اور ہر اس آدمی کی, ہر اس لیڈر کی جو سویلین بالادستی میں یقین رکھتا ہے, اس کی اگر کچھ کیونکہ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ میاں صاحب کا جو ایک سویلین بالادستی کا نظریہ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں, اپنے آپ کو آفر کیا جاتا ہے. تو لہٰذا کہ جی ہم آپ کے لیے زیادہ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہتے ہیں, وہ نہیں ہوتے تو نہیں, مرضی کے فیصلے کون سے جناب؟ مرضی کے فیصلے انہوں نے کون سے کروانے ہیں؟ انہوں نے کون سا کوئی پاکستان کو اٹھا کے اپنی جیب کے اندر بند کر لینا؟ خالد افغان صاحب پیپلز پارٹی کے صدر ہیں امریکہ کے اندر. سر بلاول کی قابلیت پر کسی کو کوئی شک نہیں, وہ جب واشنگٹن ڈی سی بھی آتے ہیں, ہماری ان سے کافی ملاقاتیں رہی ہیں اور ان سے بڑی اچھی ہماری گپ شپ بھی رہی ہے, اور لگ رہا ہے کہ ایک میچور لیڈر کے طور پر کبھی نہ کبھی وہ ضرور سامنے آئیں گے. مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے زیر اثر ہیں, اسی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہی جو ایک نئے جدید دور میں ان کو کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی, اب صدر زرداری صاحب بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی کیسز بنے ہوئے نیب کے, روزانہ وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, اور وہی ریفرنسز, وہی کرپشن کے مقدمات, وہی جعلی اکاؤنٹس, وہی پرانی باتیں. پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کی سیاست تو وہی اب 20-25 سال والی پرانی سیاست چل رہی ہے. شکریہ جہانجے صاحب, اور میری جانب سے آپ کے پارٹیسپینٹس اور ویور کو بہت بہت سلام. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے کامنٹس کرنا پڑے گا گمن صاحب کا. گمن صاحب نے فرمایا کہ سبھی کس انکیوبیشن سے آتے تو سبھی انکیوبیشن سے ہی ہیں, لیکن اس کے بعد پھر کچھ ہوتے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو ہوتے ہیں, جو اپنے ویژن کے ذریعے, اپنی سوچ کے ذریعے اپنی جگہ بناتے ہیں اور پھر اپنا لوہا منواتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں کہ ڈیش ڈیش ڈیش. تو اس لیے یہ انہوں نے کہا کہ انصاف, تو کون ہے اس ملک کے اندر جو انصاف نہیں چاہتا, جو احتساب نہیں چاہتا؟ پرابلم صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پک اینڈ چوز نہ کریں, اکراس دا بورڈ کریں. اور اس وقت عوام سب سے بڑی جج ہے,
کیا یہ احتساب ہو رہا ہے اس وقت؟ یہ تو پیک اینڈ چوز ہو رہا ہے، اسے کون احتساب کہہ سکتا ہے؟ اچھا، پیپلز پارٹی سندھ کے اندر ایک کئی سالوں سے اقتدار کے اندر ہے، وفاق میں بھی پیپلز پارٹی حکومت آ چکی ہے. آج اب سندھ کا حال دیکھیں، اگر سیاستدان خود کس قابل ہوتے، اگر سیاستدانوں نے کوئی پرفارمنس دکھائی ہوتی، کوئی حالات ٹھیک کیے ہوتے، تو آج ان جنریلوں کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے بتا دیں. آپ سندھ کا حال دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کب سے وہاں پہ حکومت ہے، مجھے بتا دیں وہاں پہ کیا حال ہے، آپ بتائیں وہاں کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ کلیریفائی کرنے تھے، مجھے آپ نے روک لیا تھا کہ یہ میرا مطلب، یہ اب کچھ لوگوں کا مطلب یہ غلط لیا جاتا ہے. ہم اپنی فوج کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری بارڈروں کی حفاظت کرتے ہیں. غلط کوٹ کیا جاتا ہے. ایک چیز کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جب آپ لیول پلین فیلڈ نہیں دیں گے، جب آپ کام کرنے کے لیے نہیں دیں گے، آپ اپنی اس کی ڈوریں اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو کام آپ اس کے اندر پروگرس نہیں لا سکتے. اس کے باوجود میں ایگری کرتا ہوں، کرنے سے کس نے روکا تھا؟ میں ایگری کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر ایشو ہیں، پرابلم ہے، جنہیں اصلاح کی ضرورت ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے، پرفارم کیا جا رہا ہے، اور بہتر ہو سکتا تھا، اور بہتر ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، یہ ایگری کرتا ہوں. لیکن آپ روٹ کازز نہیں دیکھ رہے. جب تک آپ روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس ملک کے اندر کوئی بھی آپ فرشتہ لے آئیں اس ملک کے اندر، بیسٹ آف دا بیسٹ ویژنری پالیٹیشین لے آئیں، نہیں ڈلیور کر. کسی فوجی جنرل نے آپ کو پالیسیز بنانے سے، ان پر عمل درآمد کرنے سے، ترقی کرنے سے کبھی نہیں روکا کسی نے. آپ خود پرفارم ہی نہیں کر پاتے. اظہار خان صاحب اب بھی بات کر رہے تھے خالد عوان صاحب کے، جو جنرلز ہیں وہ آ جاتے ہیں اور جو جمہوریت کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں، ان سے ان کو پرابلم ہے. جب مشرف صاحب آئے تھے تو بڑی ترقی ہوئی تھی. آپ کا خود کراچی سے تعلق ہے، کراچی میں تو مثالی ترقی ہوئی تھی مشرف صاحب کے دور میں. تھینک یو جانزے فار انوائٹنگ می دس پروگرام، اور جتنے بھی کلیگ ہیں ان کو سلام. دیکھیں، پاکستان کا پرابلم ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، تجزیہ کار جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، جب تک ایک سوچ ڈیولپ نہیں ہوگی. دیکھیں نا، آرمی کو آپ کہتے ہیں، نواز شریف کو کہتے ہیں، عمران خان صاحب کے جو کینڈیڈیٹ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو کہیں ذرا ماضی میں تقریریں بھی دیکھ لیں. انڈیا میں جا کے جب انہوں نے فوج کی جس طرح تعریف کری تھی، یعنی کہ غلطیاں سب نے کری ہیں. پاکستان میں جب تک اسپلیٹیوٹی نہیں آئے گی، جب تک ہم بیٹھ کے اس کا حل نہیں کریں گے. دیکھیں، ہر آدمی اقتدار چاہتا ہے. پاکستان سے تو آپ کو بھی اتنی محبت ہے، مجھے بھی وزیر اعظم بننا چاہیے، لیکن ایک ایجنڈا ہونا چاہیے. عمران خان نے ایک اچھا ایک اسٹیپ لیا تھا کہ میں ینگ لڑکوں کو لے کے آؤں گا. میں نے آپ کے پچھلے بھی پروگرام میں کہا، جب یہ جتنے بھی جو پرانے سیاستدان ہیں یہ منجے میں، جب آپ ان کو کرسیوں پہ لا کے، اچھا پھر پورٹ فولیو دیکھ لیں آپ، کیا کہتے ہیں، کراچی کا بھی دیکھ لیں آپ. پورٹ فولیو جس کے پاس ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ کراچی کی جو کے ایم سی کی جو ڈیویڈیشن ہے میونسپلٹی کی، میئر کی، اس میں آپ کو کینٹ بھی ہے، اس کے اندر ایئر فورس بھی ہے، اس کے اندر کراچی تو اتنا دیا ہوا. یعنی کہ ہر جگہ سیاست آڑے، یعنی کہ بہت ساری پرابلم ہے. اب جب پرابلمیں ہوتی ہیں، جب عمران خان لے کے آئے تھے، عمران خان ایک اچھے لیڈر ہیں، ایک سچے لیڈر ہیں، لیکن دیکھیں نا، سب کوئی کاف سے آ گیا، کوئی مسلم لیگ سے آ گیا، کوئی اس سے آ گیا، سب اپنے انٹرسٹ کے لیے آئے ہیں. پاکستان کی سوچ کسی کو بھی نہیں. یہ بتا دوں آپ کو میں، پاکستان کی جو سوچ کرتا ہے پھر اس کو غدار کہہ دیتے ہیں. اچھا، وہ بھی ہمارے یہاں ایجوکیشن پہ کوئی بات نہیں کرتا. کراچی کا آپ نے حال دیکھ لیا کہ جو ایک لالو کھیت جو حصہ ہے وہاں اربوں سے جاتا ہے ٹیکس، ایک لالو کھیت، یہ تو ڈیفائن کرا ہے ابھی انہوں نے خود، اور دوسری جگہوں سے تو اس کا ریونیو کہاں جاتا ہے بھائی؟ کراچی کو آپ نے دیا کیا؟ اچھا، بات وہ کرتے ہیں جو کراچی ایک دفعہ بھی نہیں آئے، یعنی کہ اس کراچی کی پرابلم پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو جب تک بیٹھ کے ہمیں سر توڑ کے ایز اے پاکستانی، جتنے بھی سیاست ہے نا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. جازب نواز شریف سے بھی انہوں نے بھی کام کرا تھا. بھٹو صاحب کی یہ بات کریں، بھٹو صاحب کو ملا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس میں، کیا کہتے ہیں، فوج کی پیداوار. بھٹو صاحب کا ایک نام تھا، بھٹو صاحب نہیں ہوتے تو پاکستان نہیں ہوتا. ایٹم بم لے کے آئے تھے، انٹروڈیوس کرا تھا. یعنی کہ ہر کسی کو کریڈٹ دیں آپ. دیکھیں نا، یہ نہیں کہ آپ لوگ صحیح ہیں. نواز شریف نے بھی بہت سارے کام کریں. بی کم اینڈ آپ ڈسکس کریں کہ جی ہم اور بہتر کیا کر سکتے ہیں. اس نے یوں کرا، اس نے چوری کرا، پاس ہیز بین پاس. جب تک آپ گلے مردے، وہ عمران خان نے یوں کہہ دیا اور نواز شریف نے کیوں کر دیا، اس سے مسئلوں کا حل نہیں ہوگا. ہم سب، آپ جتنے پاکستانی ہیں نا، اس سے زیادہ ہم پاکستانی ہیں. ہم نے قربانیاں دی. جب پاکستان بن رہا تھا
تو بہت مہاجروں نے قربانیاں دی، یہ سلاٹر. لیکن ہم سب پاکستانی ہیں، یہ بڑی مشکل سے لیا ہے ملک. آزادی لوگوں کو پتہ نہیں آزادی ہوتی کیا. آپ جا کے بنگلہ دیش میں دیکھیں، آپ دوسری جگہ فلسطین میں دیکھیں، آپ کی بات بالکل ان سے پوچھا آزادی کیا ہوتی ہے. اظہار صاحب ہوتی ہے. آپ کی بات درست ہے. سر یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. تو ہم بڑی گرما گرم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی حالات کے اوپر. اس وقت اسد چوہے صاحب کے پاس جاؤں گا. اسد چوہے صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے. جی بس دو باتیں کہنا چاہتا ہوں میں. ایک تو یہ کہ جیسے یہ حکومت بنی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو باقی ماندہ جو رہ گئے تھے کراچی میں، ان کی سیٹوں کے، ایم کیو ایم کی سیٹوں کے بغیر یا جنوبی پنجاب کی سیٹوں کے بغیر کیا یہ حکومت بن سکتی تھی؟ اور آپ سب کو معلوم ہے ان لوگوں کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کو لانے والے کون ہوتے ہیں. اور نمبر دو کہ ابھی 2-3 دن پہلے بیان آیا ہے کہ جی ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ملکی سیاست کے ساتھ. آج بیان آتا ہے کہ جی نہیں جی ہمارے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں بیہائنڈ دا سین. تو سمجھ نہیں آ رہی بیان میں کون سا لوگ. وہ زبیر صاحب ہی گئے تھے نا پیغام لے کے مریم نواز کو. نہیں، کس کے پاس گئے تھے؟ وہ انہی کے پاس گئے تھے جنہوں نے کہا جی ہمارا سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے. 2 ملاقاتیں ہوئی، پہلے ہوئی پھر دوسری ہوئی. نہیں، انہوں نے کہا معاملات سیاسی معاملات سیاسی طور پر حل ہونے چاہیے. سیاسی مطلب انہوں نے کنٹراڈکشن ہے ان کے بیانات میں. یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، ویسے بائی دا وے جیسے اظہار صاحب نے کہا کہ فوج بھی ہماری ہے اور ہمارا خون بھی اس کے اندر شامل ہے، ہمارے جو ہے نا ہمارے رشتہ دار شامل ہے اس کے اندر، بھائی بہن ہمارے اس کے اندر شامل ہے فوج کے اندر. ہم ہرگز ہمارا فوج کے متعلق یہ نہیں ہوتا بیان کہ ہم کسی کے خلاف ہے. ہم پوری طرح. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے تقریر جو کی ہے بڑی زبردست دبنگ تقریر، آپ اس کو دیکھیں جی نواز شریف صاحب کی تقریر میں کچھ بھی نیا نہیں تھا، سارا ہی پرانا ان کا موقف ہے. اگر اس کے اندر کوئی چیز غلط ہے تو آپ بتا دیں غلط ہے جو انہوں نے بیان کیا. اگر اس کے اندر کوئی چیز انہوں نے پہلے سے آپ کو مختلف ہے ان کو موقف، تو ٹھیک ہے آپ کہہ دیں غلط ہے. سر مسلسل فوج کو بدنام کر رہے ہیں سر انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کر. آپ نہیں، فوج کو کیا بدنام کر رہے ہیں؟ ابھی جیسے اظہار صاحب نے کہا تھا کہ جی پرانی ویڈیوز اٹھا لیں عمران خان صاحب کی، تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے فوج کے خلاف نہیں ہوتا. یہ باتیں فوج کے خلاف نہیں ہوتی. جو بھی سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی دل کی بات کرتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اندر ہی غبار لے کے بیٹھا رہے، وہ انہوں نے ایک آپشن دی ہے، تھرو کیا ہے. جیت گئے تو ٹھیک ہے، ہار گئے تو دھاندلی ہوگی. جی بال تو نہیں، کہاں ہارے ہیں نون لیگ والے، کہاں ہارے ہیں جی؟ پنجاب کی سب سے بڑی ابھی بھی پارٹی، سب سے زیادہ سیٹیں ان کی ہیں، اور وہ ان کو ہرایا گیا. آپ کو پتا ہے آر ٹی ایس کا انہوں نے ذکر کیا تھا، آر ٹی ایس سے نہیں بیٹھا تھا کیا؟ کراچی سے سیٹیں نہیں اٹھائی آپ نے. مجھے یہ بتائیں کہ خالد صاحب کے پاس آرو. خالد صاحب، کیا ہونا چاہیے پاکستان میں؟ چلے اے پیس ہوئی، ان کے اپنے مطالبات نے سب کچھ ہوا، کیا ہونا کیا چاہیے؟ بس عمران خان کو ہٹا دیں، ان کو جو ہے ان کو کک آؤٹ کر دیں پرائم منسٹرشپ سے، اور پھر کسی اور کو لے آئیں، ان کو بٹھا دیں. معاملات ہے کیا؟ کس چیز پہ اعتراض ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ عمران خان صاحب پورے 5 سال کریں، تاکہ ان کو کوئی ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے. جتنا جو کچھ انہیں ملا ہے، ان کی آئی ایم ایف کی پیمنٹ ڈیفر ہوئی ہے، بہت سارے پیسے دوست ملکوں نے دیے ہیں، اور اس وقت بھی بہت ساری ان کو عدلیہ اور فوج کا جس طرح بھی آپ کے سامنے جو سچویشن ہے، اگر ان حالات میں بھی یہ ڈلیور نہیں کر پا رہے نا، تو میری ذاتی خواہش ہے ان کو پورے 5 سال کرنے چاہیے، تاکہ کسی قسم کی ایکسکیوز باقی نہ رہے. اگر آپ نے حال دیکھنا ذرا قوم سے تو پوچھیں، یہ کہتے ہیں کہ اے پی سی کر دی. یہ اپوزیشن کو عوام چاہ رہی تھی کہ اپنا رول پلے کرے. اپوزیشن بہت لیٹ ہے. عوام کو عوام جس طرح وہ اپنی زندگی گزارے، ان کا کوئی پرسون حال نہیں ہے. ان کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں، وہ کیٹل کے ساتھ سوتے ہیں. 1 لاکھ انہوں نے گھر بنا کے دینا تھا، روزگار چھن چکے ہیں، لوگوں کو یوٹیلٹی بل وہ پے نہیں کر پا رہے. وہ ان کا کوئی پرسون حال نہیں. اور اس وقت اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اپنا فعال رول ادا کرے، اور کم از کم اس وجہ سے اگر لوگوں کو ریلیف مل جائے گا تو وہی بہت بڑا کام ہوگا. اس لیے اپوزیشن کو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اور اگریسولی کرنا چاہیے. لیکن عوان صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا بڑے احترام کے ساتھ کہ 5 سال آپ کہہ رہے ہیں پورا کر رہے تھے. غریب تو مر جائے گا، بالکل ہی آگے مر رہا ہے. 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، 1 کروڑ 20 لاکھ نوکری چلے گئی ہیں. یہ پاسبلٹی 5 سال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو 5 سال کا ایم این اے رہنے کا آپ کو دیا اختیار، انہوں نے آپ کو حکومت کرنے کا اختیار نہیں عوام نے آپ کو دیا، کیونکہ آپ کی تو ایک تھن میجورٹی ہے اس کے اندر، آپ کی تو میجورٹی نہیں ہے. جو لائے ہیں ان کو بھی ان کے قبلے درست ہو جائے نا، کہ لانے سے پہلے کم از کم دیکھ تو لیں. عوام تو مر گئی ہے، پس گئی ہے. مہنگائی میں آپ کال کریں پاکستان دوستوں کو، آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ ڈبل ٹرپل سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے. لوگ کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. لوگ پریشان تو ہے، ایک عام آدمی پریشان تو ہے پاکستان. گھمت صاحب، عام آدمی پریشان تو ہے پاکستان. کیا پاکستان کے جو حالات آج بنے ہوئے ہیں، کیا سرکولر ڈیٹ جو سا آج پیدا ہوا ہے، جب ہم نے تھے پرویز مشرف کا، میں منسٹر تھا سرمایہ کاری کا، میں نے تو آئی ایم ایف کا ڈیٹ اتار دیا تھا، 0 ڈیٹ تھا.
ورلڈ بینک کا ڈیٹ جو تھا وہ ایک لارج اسکیل پروجیکٹس کے اوپر تھے, اس کے ان کا 1% 2% انٹرسٹ تھا. مجھے بتائیں یہ پچھلے 10 سالوں کے اندر پاکستان کی معیشت کا جو حالات ہو گئے, میں جس سال 2007 کے اندر وزارت چھوڑ کے امریکہ آیا تھا, $8 بلین اس سال آیا تھا, $8 بلین. وار کے اسٹائلزم کا آیا ہوا تھا نا سر, مال بڑھا تھا, ڈالر بڑھا. آپ نے سر 2 سال میں $20 بلین لے لیے قرضہ آپ نے جی, 2 سال میں. 2 سال میں آپ اس کو گومن صاحب وہ 4 کام تو گنا دینا آپ نے, کچا کوئی گنایا نہیں عوام کی بھلائی کے. اصل میں گفتگو تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایک پشاور کے اندر انہوں نے بنایا, یہ دیکھیں کرتارپور جو ان کی ایک پولیٹیکل اتنی بڑی وکٹری ہے کہ یہ اتنے بڑے سیاستدان تھے, یہ اتنے بڑے سیاستدان تھے, آج تک نہیں کر سکے. کشمیر کا جو انڈیا نے کیا وہ کیا, وہ کشمیر کی تقریر انہوں نے امریکہ میں کی ہے, وہ یہ بے نظیر کے بعد ایک ہی بندہ آیا ہے جس نے اتنی تقریر کی ہے. سو پلیز سارے کرتے تھے جی, ہر سال سارے کرتے تھے. آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں کرتے تھے. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, ساتھ ہوتی تھی, یاد مجھے تو وہ جلسہ یاد آ رہا ہے ڈی سی والا, کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں جا کے اے سی اتار دوں گا, میں یہ کر دوں گا, گئے جا کے موجود تھے, آپ بھی تھے موجود یہاں. دیکھیں جی آپ کو معذرت کے ساتھ میری آپ کے ساتھ کوئی وہ اختلاف نہیں ہے, بڑی احترام کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. جس ملک میں جہاں سے ابھی تک پانی صاف نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, تو وہ یعنی غریبوں کی بات کون کر رہا ہے یہاں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے اتنے ملین آ گئے, وہاں سے اتنے ملین آ گئے, میں نے ڈیپ 0 کر دیا. او بھائی عوام کا کیا ہوا؟ آپ دیکھ لیں کراچی پورا ڈوب گیا, جو سب سے زیادہ 70% ریونیو دیتا ہے, یعنی کہ ایک اولاد جو پالتا ہے لوگ, جو وہ کہتے ہیں یار یہ چھوٹے بھائی کو بھی لے کے پالو, تو پنجاب کو بھی پالا. آپ کے سامنے پچھلے ہفتے اب آپ مجھے بولنے دیں گے تو یہ نا, یہ تو جاتی ہے نا, یعنی کہ پی ٹی آئی لوگ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی بات نہیں سنتے. عمران خان کو تو فرشتہ بنا دیا. یعنی عمران خان, اچھا میں نے ابھی برائی نہیں کری, لیکن عمران خان ان میچور سیاستدان, آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے بھٹو سے, آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے نواز شریف. نواز شریف واز الیکٹڈ 3 ٹائم پرائم منسٹر, یہ نا آپ اس کے بارے میں پانی بجلی نہیں دے سکا. میں تو سب کو کہہ رہا ہوں, میں تو پیپل پارٹی کو بھی کہہ رہا ہوں, میں نے یہ تھوڑی کہا. اچھا عمران خان کے ساتھ جتنے بھی ہیں, اب پنجاب کے اسپوک پرسن دیکھ لیں, ان کی آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں, وہ کس طرح بات کرتے ہیں. یار پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے. آپ نے کہا ہم نوجوان لوگوں کو لے کے آئیں گے, 2 کے علاوہ تیسرا نوجوان نہیں ہے. سب پرانے اگری کرتا ہوں. خالد صاحب یہ بات بڑی اچھی کی ہے آپ نے کہ سیاستدان سارے اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے وہاں پہ, اور اکٹھے عوام کے لیے نا جی, عوام کے. آپ کہنے کا مطلب ہے, آپ کہنے کا مطلب ہے تھوڑے خالد صاحب سے بات کرتے ہیں. خالد صاحب جی میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں نا کہ سیاستدانوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب تک یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے, اپنے جو چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں ان کو نہیں ختم کریں گے, اپنی پولیٹیکل جو ان کی جو ورتھ ہے اس کو نہیں منوائیں گے, اپنے ویژن کو نہیں منوائیں گے, تو یہ کبھی اس جنگل سے باہر نہیں نکل پائیں گے جس کے اندر, اس بھون کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اس کے لیے نکلنا انہوں نے خود ہی. کیا ہوا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا گناہ کیا تھا, اس سارے خاندان نے کیا گناہ کیا تھا؟ یہی جیسے کینیڈی کا گناہ تھا, یہی اس کا گناہ تھا کہ وہ ایک بہت بڑی دیوار تھی اس سارے سسٹم کے سامنے, اور وہ ایک عام آدمی کی آواز تھی, عام آدمی کو شعور دے رہے تھے, عام آدمی کو اویئرنیس دے رہے تھے, تو اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا راستے سے. اور کیا پاکستان کے لوگ نہیں جانتے, پاکستان کے سارے لوگ. سیاستدانوں کو اگر اقتدار حاصل کرنا ہے تو ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ واپس لوٹیں اپنے کارکنوں کی طرف, اپنی جو فورس ہے ان کی طرف جائیں, 2nd ٹیئر اور 3rd ٹیئر کو امپاور کریں, ادھر دیکھنا چھوڑ دیں اسلام آباد کی طرف, وہ اس طرف جو بڑی بڑی بلڈنگیں اس کی طرف چھوڑیں. اگر یہ ڈیموکریسی کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, اس میں بہت سارے سیاستدان ہمارے انوالو ہیں, انہیں چاہیے اپنے قبلے درست کریں, اپنی صفوں کو بہتر کریں, اپنے کارکنوں پہ اعتماد کریں, اپنی 2nd اور 3rd ٹیئر پہ اعتماد کریں, تاکہ ڈیموکریسی پاکستان کے اندر مضبوط ہو. ڈیموکریسی مضبوط ہوگی تو جو خطرہ ہے وہ آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہو جائے گا. جہاں سے میں کچھ ان کی ایڈ کرنا چاہوں گا پیپل پارٹی کے لیے. دیکھیں یہ باتیں کر رہے ہیں جمہوریت کی, ٹھیک ہے نا, میرا بہت کلوز تعلق ہے بے نظیر بھٹو سے بھی اور آصف زرداری سے بھی, کیونکہ میرا دوست ہے, آپ کو پتا ہے اس کے بہت اٹھنا بیٹھنا. آپ انٹیریئر سندھ میں جائیں, آپ ان کی حالتیں دیکھیں لوگوں کی, یہ کتنے برسوں سے حکومت کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ وزیر اعلیٰ وہ لگا جس کے
उसका वालिद को भगा दिया गया था यहाँ से, इंट्रीमेंट थी उसकी, अब्दुल्ला शाह की, उसको इतने क्रिमिनल एक्टिविटी में था कि वो उसके इंतकाल भी बाहर हो, उसकी इलाज भी नहीं आई, बड़ी मुश्किल से आई थी। तो अब ये जो वडेर है किसी शर्जील मेमन के घर से निकल रहे हैं, वो बैंत लेके चल रहे हैं, ये सब ड्रामेबाजियां खत्म होनी चाहिए यार, यंग लोगों को आने दो। यानी कि एक के घर से 2 करोड़ रुपए निकल रहा है। आप देखें यही एस्टेब्लिशमेंट थी जब आसिफ जरदारी को कहते थे 20%, ये करप्शन, ये he was the president 5-year president of Pakistan, इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान। आप सिस्टम को चैलेंज करते हैं यार, जितने क्रिमिनल है आप किसी वजीर को उठा के देखें, कितने करप्शन के केस करने, वो सारे करप्शन के अंदर हैं, उनकी लिस्टें तो निकालें। यंग लड़का, अच्छा जो डिपार्टमेंट है उसको भी सही करना चाहिए। ऐसा चाहिए साहब, लास्ट कमेंट आप बताएं मुख्तसर। जी लास्ट कमेंट मेरा यही है कि जी हु हैज राइट टू रूल, और जुडिशरी आज़ाद हो, कड़ा एहतसाब का निज़ाम हो, बेलाग किस्म का एहतसाब किया जाए, इंतकामी कार्रवाइयाँ ना की जाए, सिलेक्टिव एहतसाब ना किया जाए, और तमाम इदारे आज़ाद हों, तभी जाकर पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। वरना ये जो जितनी भी हुकूमतें आती हैं, जैसे अवान साहब ने कहा, सबसे पहला इस्तेसाल जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के साथ होता है, पहला इस्तेसाल होता है जो। जाज़िब साहब एक बात मेरी करनी बहुत जरूरी है यहाँ पर। देखिए, सारों ने कहा कि अगर नवाज शरीफ की पार्टी के खिलाफ हैं आप, तो आप नवाज शरीफ के खिलाफ, अगर पीपल्स पार्टी के आप खिलाफ हैं तो आप भुट्टो खानदान के खिलाफ हैं, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं तो आप इमरान खान के खिलाफ हैं। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि जो आर्मी चीफ होता है वो आर्मी का चीफ होता है, ठीक है, उसके बारे में हम क्यों ये कहते हैं कि हमें आर्मी चीफ नहीं ठीक, बाकी फौज के हम साथ हैं। कभी ये सुना आपने कि हम पीपल पार्टी के साथ हैं लेकिन हम भुट्टो के साथ नहीं? कभी ये सुना है? हम तो नहीं कह रहे। नहीं, वो लोग ये कहते हैं ना। नहीं कहा जी ये बात, तो देखिए ना, अभी आपने कहा है कि हमें वो 3-4 जर्नलों का ही रौला है। मैं तो वही कहा जी, हमने तो नहीं कहा 3-4 जर्नल का रौला है, हमने तो एक सिस्टम की बात की है कि सिस्टम में ऐसा बना दिया गया है। और आपको अच्छी तरह मालूम है, मैंने तो गिना दिए बंदे आपको, कराची से सारे MNA MPs की सीट, जनूबी पंजाब से RTA साहब का डाउन हो गया, इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो गई नून लीग के खिलाफ, ये सारा कुछ आप पता है। ईमानदार कोई नहीं, मैं 4 आपको बंदे देता हूँ, आप मुझे उनके बारे में कोई एक लफ्ज तलाश कर दे। नंबर 1 मोहम्मद मियां सोमरो, नंबर 2 ब्रिगेडियर एजाज शाह, नंबर 3 शाह महमूद कुरैशी, नंबर 4 उमर अयूब खान। ये 4 बंदे हैं। आप मुझे बता दें कि जी इन चारों में से किसने क्या करप्शन। माजरत के साथ इनकी सबकी परफॉर्मेंस भी बता दें मुझे, माजरत के साथ। नहीं, अभी पिछले हफ्ते मोहम्मद $1 बिलियन रुपया प्राइवेटाइज किया। उसके अलावा ब्रिगेडियर एजाज शाह के होते हुए आप देखें कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की क्या मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो मिनिस्टर्स तो नजर ही नहीं आते PTI के, सिर्फ ये इन्होंने स्पोक्स पर्सन रखे हुए हैं। आज हमने गुफ्तगू की पाकिस्तान के सियासी हालात के ऊपर। हमारे साथ मौजूद है जनाब खालिद अवान साहब, पीपल्स पार्टी के सदर हैं, USA के न्यूयॉर्क में होते हैं। उनके साथ उमर गुमन साहब, साबिक वफाकी वजीर असद चौधरी साहब और इजहार खान साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया।